سورہ عبس آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید سے لمبا ہو جائے گا، اس کا پس منظر صورت کا، شان نزول اور تفسیر کافی ساری ہے، اس کی لمبی چلی جائے گی بات۔ حصہ تجوید، کل میں نے عرض کی تھی کہ تجوید کی بنیاد حروف پر ہے۔ تجوید ویسے کہتے ہیں نا خوبصورت بنانے کو، جب ودا یجود تجوید مطلب ہوتا ہے نکھارنا، خوبصورت کرنا، واضح بنانا، اور آج کی میک اپ کرنا، مزید یاد کرنے کے۔ تجوید کی بنیاد حروف تہجی پر ہے، حروف پر بنیاد ہے، اور حروف بنیادی طور پر حروف تہجی ہی ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ یہ 29 حروف جو الف سے یا تک ہیں، ان پر تجوید کی بنیاد ہے۔ جب حروف آپس میں مل جائیں تو لفظ بنتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں، لیکن جب یہ اکیلے اکیلے ہوں، الف با تا سا، تو ان کو تجوید کہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں گا کہ نقطے کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ جو ترتیب ہے نا حروف کے لکھنے کی، جیسے کہ نورانی قاعدے میں لکھے گئے ہیں الف با تا سا، یہ بھی ایک سائنس کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی لکھ دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے ایک بنیادی طور پر ایک وجہ ہے، ایک سائنس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لکھے گئے۔ لیکن پڑھنے کے اعتبار سے، با اعتبار صوت کے، پڑھنے کے، حروف تہجی ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک خاندان ہوتا ہے۔ خاندان میں کچھ لوگ موٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ پتلے بھی ہوتے ہیں، کچھ لمبے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سمپل ہوتے ہیں، درمیانے۔ اسی طرح حروف یہ ایک مثال ہے، اس کو مذاق نہ بنا لیجیے گا، یہ فقط میں نے مثال عرض کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی حروف تہجی میں بعض حروف موٹے بھی ہیں، بعض باریک بھی پڑھے جاتے ہیں، اور بعض متوسط طبقے کے ہیں، نہ بہت زیادہ موٹے اور نہ بہت زیادہ باریک، بس درمیانے درجے میں پڑھے جاتے ہیں اور لمبا کیا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور حروف تجوید کی بنیاد حروف پر ہے، اور حروف کے پڑھنے کی بنیاد دانتوں پر ہے۔ حروف کے پڑھنے کی بنیاد کس پر ہے جی؟ دانتوں پر ہے۔ دانتوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے دانت کے ساتھ جب زبان لگتی ہے، یا کون سے زبان دانت کے قریب قریب زبان لگتی ہے تو کون کون سا حرف پڑھا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ دانتوں کے کیا کیا نام ہیں، اور عربی میں نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اتنے اپنی زبان میں سمجھ لیں گے کہ کون کون سے دانت کردار ادا کرتے ہیں۔ آج میں نے عرض کی کہ تجوید کا لفظی طور پر معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، اور تجوید کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت میں ہر قسم کی غلطی سے ہم کیا ہو جائیں جی؟ بچ جائیں، پاک ہو جائیں۔ پھر میں نے عرض کی تھی کہ غلطیاں دو طرح سے ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، چھوٹی غلطیاں اور بڑی غلطیاں۔ اگلی بات آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کی بنیاد حروف پر ہے، الف با تا سا، الف سے لے کر یا تک، حروف تہجی، حروف الہجا کے اوپر تجوید کی بنیاد ہے۔ اور حروف تہجی بالکل ایسے ہیں جیسے ایک مکمل خاندان ہوتا ہے، بعض جسامت میں موٹے ہیں، بعض باریک ہیں، اور بعض متوسط ہیں، بعض لمبے ہیں۔ ایسے ہی حروف تہجی میں بعض حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، بعض باریک پڑھے جاتے ہیں، بعض متوسط پڑھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کی سمجھ شریف میں بات آ گئی ہوگی۔ حصہ ترجمہ، عبسا وتولا، چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی، وتولا، اور منہ پھیر لیا۔ دوسرا ترجمہ عمومی طور پر اردو تراجم میں یہ لفظ آپ کو ملے گا، چیں بجبیں ہوئے اور منہ موڑ لیا۔ اب چیں بجبیں ہونا شاید آج کے اردو میں ذرا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا
آسان سمجھنے کے لیے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمیٰ، یہ کہ وجہ یہ تھی کہ آئے ایک نابینا. آئے اعمیٰ کہتے ہیں نابینے کو، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا. عبسہ کہتے ہیں چہرے کے تاثرات کا تبدیل ہو جانا، ناگواری کا اظہار کرنا، اور پرانی اردو میں چیں بجبی ہونا یا تیوری دکھانا. وتولا، اور منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمیٰ، جاء کہتے ہیں کسی چیز کا آنا، الاعمیٰ ایک اعمیٰ کہتے ہیں نابینے کو جس کو نظر نہیں آتا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب مکہ کے سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عتبہ بن ربیع، ابو جہل، شیبہ، ان جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مخاطب تھے اور ان سے بات کر رہے تھے. باہر سے تشریف لائے عبداللہ بن مکتوم، یہ ایک نبینہ صحابی تھے. وہ تشریف لائے اور صاحب مزری نے لکھا کہ وہ ایک آیت کو پڑھنے کا بار بار سوال کر رہے تھے، اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے پکارنا شروع کر دیا بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں کہ کیا ماجرا چل رہا ہے آگے، تو انہوں نے بار بار پکارنا شروع کیا، یا ایک آیت کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے کہ میرا تلفظ ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک پڑھنا شروع کر دوں. اس کو ٹھیک کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیے. تو فطرت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا غصہ ہوئے اور ان کی جانب سے منہ پھیر کر کے واپس جن لوگوں سے بات کر رہے تھے ان کی طرف بات کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ میرے صحابی ہیں، میرے پاس بیٹھتے ہیں، میرے پاس ہی ہوتے ہیں، میرے شاگرد ہیں، بعد میں ان کو بات بتلا دوں گا. ان لوگوں سے ملنا کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ جو سردار ہیں مکہ کے، ان سے ملنا کبھی کبھی ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی بات ہے، یہ جو تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ان تک پہنچایا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تک بات پہنچا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پہنچانے میں لگے رہے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے جانے لگے تو وہی کے اثرات ظاہر ہوئے اور یہ صورت نازل ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک، کل تفصیلاً پڑھ لیں گے. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر، یہ آیات نازل.